بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس صورت القمر کی تفسیر میں کل ہم بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنٌ نُذُرٌ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فرعون کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کی داستان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے خطاب کیا. مکے کے کافروں، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے مشرکین بت پرست یہ زیادہ اچھے ہیں ان بت پرستوں سے، ان ظالموں سے جن کی ہلاکت کی داستان ہم نے سنایا؟ فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کافروں نے جب نبیوں کو ٹھکرایا تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا، اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں. تم لوگ ان کو جھٹلا رہے ہو تو کیا تمہارے لوگ جو جھٹلا رہے ہیں وہ ان سے اچھے ہیں؟ تو ان کو تو اللہ نے سزا دیا، تم لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟
یہی بات ہوئی تھی نا, چھوڑ دیں گے یہ بالکل ناممکن ہے. جیسے ان کو ہلاک کیا ویسے ان کو بھی ہلاک کریں گے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے, ذرا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں, بڑی عبرتناک ہے. سورۃ مرسلات کی ابتدائی آیات میں سے بہت زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس امت کے لوگوں کو الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین. یہ سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات میں والمرسلات عرفا, جو تبارک کی آخری سورت دیکھیں, اللہ نے فرمایا الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے اولین پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پہلوں سے مراد قوم نوح, قوم عاد, ونتبعہم الآخرین, اور آخر والوں کو بھی اسی طرح ہم برباد کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم نبیوں کے جھٹلانے انکار کرنے والے, اسلام کی عداوت اور دشمنی کرنے والے جو پہلے ہلاک ہو گئے, اس کا مطلب کہ انہیں تک یہ مخصوص تھا نہیں. آئندہ بھی جو آج بھی اور آئندہ بھی جو اسلام دشمنی اور رسول اور کی رسالت پر انگلی اٹھائے گا اور انکار کرے گا, اللہ فرماتے ہیں کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح سے آئندہ بھی ہم مجرموں کو سزا دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ نے کس طرح سے وضاحت کر دی. فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر. یہ کفار کہتے ہیں, یہ کفار کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ نحن جمیع, ہماری تو بہت بڑی جمعیت پارٹی ہے, سب ہمارے ساتھ ہیں. مسلمانوں اور محمد کے ساتھ کون ہے؟ سب ساری دنیا تو ہمارے ساتھ ہے. منتصر, اور ہم غالب آ کر کے رہیں گے, ان کو ہم مٹا کر کے رہیں گے. اللہ نے کیا پیشین گوئی؟ سیہزم الجمع, ان کا سارا اتفاق اور اتحاد جو سب لوگ مل گئے ہیں اسلام کے خلاف, سب شکست کھائیں گے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, اور پیٹ پھیر کر کے اس میں سب بھگیں گے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, اسی لیے کہا جاتا ہے, حدیثوں کے اندر آیا, اور سیرت کا جو پروگرام چل رہا ہے اس پر سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کہ جنگ بدر کے موقع پر جب طے ہو گیا کہ ہاں صبح جنگ چھڑنی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, کفار مکہ بالکل آمادہ ہیں جنگ کے لیے, تو سب لوگ تو لیٹ گئے, سو گئے, لیکن اللہ کے رسول رات بھر کھڑے کھڑے دعائیں کرتے رہے. صدیق اکبر بسا اوقات دیکھتے آپ اس قدر گریا وزاری کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ چادر آپ کی گر جاتے تھے. صدیق اکبر آتے اڑا دیتے. صدیق اکبر کہتے ہیں رات میں جس وقت بھی ہم نے دیکھا تو اللہ رسول کو اسی حالت میں روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے, اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, یہی تیری عبادت توحید کے علمبردار ہیں, یہ ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کو ٹھان کے آئے کہ اب قیامت تو کوئی مسلمان پیدا نہ ہو. یہی دعا کرتے رہے. صدیق اکبر کہتے ہیں آخر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بس کر دیں, بہت آپ نے گریا وزاری کر کے دعا مانگی, اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام صبح اٹھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے, سیہزم الجمع ویولون الدبر, سیہزم الجمع ویولون الدبر. دیکھیے اللہ نے کب فرمایا تھا اور اس کا نتیجہ کب, وہ وعدہ کب پورا ہو رہا ہے بدر کے اندر نہیں. اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں, کوئی ضرور نہیں کہ ابھی ہو جائے. دیکھو بات سمجھ میں آئی نا. اس وقت اللہ نے پیشین کوئی نہیں, آپ اطمینان رکھیں, سیہزم الجمع ویولون الدبر.
کب وعدہ کیا تھا، اور وعدہ سالوں کے بعد کہاں پورا ہوا؟ ہجرت کے سال بعد مدینے کی زندگی میں جنگ بدر کے موقع پر. اور آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اس سے 10 سال پہلے. سیہزم الجمع ویولون الدبر. اللہ سبحانہ فرمایا شاء الوجوہ، لڑو، یہ شکست کھائیں گے. دیکھیں کتنا بڑا جتھا لے کر کے آئے تھے. آپ اندازہ لگائیں 3000 کے قریب ان کی فوج اور 300 مسلمان. ایک مسلمان پر کتنا حساب لگاؤ؟ ایک مسلمان 3 کا 9، بلکہ 10، بلکہ حساب لگاؤ تو 10.25 ہو جائے گا. سوچو نا ذرا، ایک مسلمان 10 کافر کے مقابلے میں. عقل انسان کی کام نہیں کرتی. لیکن سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہاں کے دیکھ لیا انجام. پھر سب سے بڑا اتفاق و اتحاد ان کا کب ہوا تھا؟ جنگ خندق میں ہوا تھا نا. اللہ نے پورا عرب امت آیا تھا اور فیصلہ کر کے ختم کر دینا ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر. اس سے بتا دے رہا ہوں، اس کے یاد رکھیں گے تو آج کا جو حالات چلے ہوئے ہیں، آج مجلس میں بیٹھو اللہ تو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسے ٹیلی فون، خاص طور سے انڈیا کی سیاست بدل جانے کے بعد اتنے بزدل، اتنے کم ہمت ہار چکے ہیں، سمجھ گئے نا. لیکن واللہ انہی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی انہی وعد و وعید کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس وقت بہت ضرورت ہے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی طرح ہمت. ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمت ہار چکا ہے، ہمت ہار چکا. دیکھیے حالانکہ ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو حالات ایسے آتے ہی رہتے. تو یہ واقعات جو ہیں، یہ قرآن کیا وَجَعَلْنَاهَا خِلْفَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے اس کو عبرت و نصیحت کیا. وَجَعَلْنَاهَا مَوْعِظَةً، ہم نے مچھلی والوں کو ہلا کر کے، بندر بنا کر کے مچھلی جو ہلایا کرتے تھے، کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو موعظہ بنا دیا کہ لمن بین یدیہا ومن بین وما خلفہا، آگے لے پیچھے لوگوں کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ اس کا ذرا خیال رکھے ان نصیحتوں کو. جنگ بدر میں سیہزم الجمع ویولون الدبر، پیٹ پھیر کر کے بھگے تھے. کتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ نے جو پیشین گوئی کی، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یہی چیلنج تھا نا ان کو، نحن جمیع منتصر. اللہ نے کہا جب مسلمانوں کو بتایا سیہزم الجمع، ان کو اس دھمکی سے ڈرو نہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر، شکست سکھائیں گے اور دم دبا کر کے پیٹ پھیر کے یہی بھاگے کہ تم لوگ نہیں بھاگو گے. ہے نا عبرتناک چیز، اس کو خیال رکھو. ایسے آگے یہ تو بات ہو گئی. بل الساعۃ موعدہم، اللہ نے فرمایا بلکہ بڑے عذاب کی دھمکی تو اللہ نے دی ہے، اس کا وعدہ کب ہے؟ قیامت. بل الساعۃ موعدہم، یہاں تو شکست سکھائیں گے، دم دبا کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، لیکن اور اس سے بڑا دردناک عذاب ان کو کب ہوگا؟ بلکہ قیامت ان کا اصل ان کے عذاب کا وعدہ ہے. العذاب موعد، موعد جانتے ہو نا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ موعد، اپائنٹمنٹ. ہاں، ان کا بس ایک موعد ہے، طے شدہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے. فرمایا والساعۃ ادھا، یہ دنیا میں جو بھگت رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر،
شکست کھا رہے ہیں، پیٹ پھیر کر کے بھگ رہے ہیں، ذلیل و خوار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت کا جو عذاب ان کے لیے ہے وہ ادھا زیادہ خطرناک اور بہت ہی زیادہ کڑوا ہوگا. اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہاں جو ان کو شکست اٹھانی پڑی، اس کے مقابلے میں قیامت کے دن ان کے عذاب کو جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان کے ان جرائم اور گناہوں کے پاداش میں، تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک، ہلاک کن، تباہ کن، قیامت کے ہولہ کی، اور وَأَمَرُّ بہت ہی کڑوا وقت ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. آگے ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرمین ان المجرمین فی ضلال، یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہوں گے، گمراہی میں ہیں، اور وسعر اور جہنم کی آگ میں ہوں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سعیر کی جمع سعود. ان المجرمین، یاد رکھو اللہ نے ایک وصول بنا دیا. ان المجرمین، مجرمین ضلالت و گمراہی اور جہنم کے آگ میں ہوں گے. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بہت بڑی بات کہی کہ یہاں کون سے مجرمین ہیں کسی کا نام نہیں لیا. اسی لیے کتاب و سنت، توحید اور اسلام کی، دین اسلام کی مخالفت کرنے والا انسان قیامت تک جو اس قسم کے لوگ ہوں گے سب کے سب اس وعید میں شامل ہیں. ان المجرمین، یقیناً اسلام کی مخالفت کرنے والے، اسلام اور اسلام کی عداوت اور نفرت کرنے والے، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور رائے اختیار کرنے والے، یہ جتنے ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ یہ مجرمین ہیں. ان کی سزا کیا ہوگی؟ ضلالت میں ہے، اور ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. یوم یصعبون فی النار علی وجوہہم، اور جس دن ان کو چہرے کے بل لٹا کر کے جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یا حشر کے میدان میں گھسیٹا جائے گا. یصعبون کے معنی اسعاب نہیں سمجھے؟ دروازہ کو جو کھولنا ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسعاب لکھا رہتا ہے نا. بہت سارے دروازے اسعاب، ارے ایئرپورٹ پہ تو لکھا رہتا ہے نا اسعاب، نہیں اپنی طرف سے کھینچو، پٹ کیا پل کھینچو. ہاں وہاں دیکھو نا لکھا نا، یہی ہے. فرمایا یوم یصحبون فی النار، جس دن علی وجوہہم، آدھے بل لٹا کر کے، منہ کے بل لیٹ کر کے گھسیٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا کہاں؟ جہنم میں. فی النار، یوم یصحبون فی النار، جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا مزہ چکھو، مزہ چکھو. مس سقر، جہنم کی آگ میں جلنے کا مزہ اب چکھ لو. دنیا میں اس کا مذاق اڑاتے تھے، بتایا جائے تو اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے. جن جرائم کی سزا جہنم سنائی جائے اس کا مذاق اڑاتے تھے. چلو ذوقوا مس سقر، ہر گنہگار مجرمین، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو، شرک و بدعات کے ہوا دینے والے لوگوں کو اس آیت سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اگلی آیت، انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بے قدر، تقدیر اور ایک مقررہ فیصلے کے مطابق. یہی سے
اسی قسم کی آیات سے اہل علم نے قضا و قدر کی دلیل جمع کی. انا کل شیء خلقنا کل، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ایسے نہیں کہ ایک دن پیدا کر، بے قدر، پہلے ہی سے ہم نے اس چیز کے کرنے کا فیصلہ کر رکھا، تو مقدر تھا یعنی لکھا ہوا. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں کوئی چیز آج ہو جا رہی ہے. زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے، ایک وقت مقرر کر کے اللہ نے اس چیز کو بعد میں پیدا کیا. انسان پیدا بعد میں ہوا اور مقدر لکھا پہلے گیا. اسی لیے تقدیر کا منکر کافر ہوتا ہے، مرتد ہو سمجھا جاتا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ. ہمارا کوئی کام جو ہے اس کے لیے ٹائم نہیں لگتا، سال 6 مہینے 2 سال، ایسا نہیں کہ اتنے دن میں یہ کیا پروجیکٹ کہتے ہیں ہاں یہ پورا ہوگا، نہیں. وما امرنا الا واحدہ، ایک سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. کلمح البصر، پلک جھپکنے میں جتنی دیری لگتی ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم ہے، اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے، اور جو فیصلہ کر رکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں تو بالکل بس کتنا ہے، پلک جھپکنے تک میں. کلمح البصر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے یقیناً، اور تمہیں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے ہی جیسے لوگوں کی طرح. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَ، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، شیعہ جس کے معنی آتے ہیں جماعت اور گروہ کے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے ہی جیسے کفر شرک کرنے والے، اسلام اور رسول کے مخالفت کرنے والے، قرآن اور توحید کے انکار کرنے والے لوگوں کو جو تمہارے ہی جیسے تھے، تم سے پہلے ہلاک ہم کر چکے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تحقیق ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہاری ہی جماعت کے لوگ، تمہارے جیسے لوگوں کو تم سے پہلے. اور قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اس مفہوم کی ہیں. فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے مکے کے کافروں مشرکوں، تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہی طریقہ اپنانے والے تم سے پہلے بہت سارے لوگ تھے جو اسی فکر کے، اسی عقیدے کے علمبردار تھے اور یہی حرکتیں کرتے تھے جو تم کر رہے ہو. ان سب کو ہم اس سے تم سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کی داستان کو سن کر کے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے؟ ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. پہلے شک کے قمر جیسے معجزے کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے مکے والے جو انکار کر رہے تھے، نبی کو جھٹلا رہے تھے، اتنی قوموں کا تذکرہ یہاں تک کر کے اللہ نے فرمایا کہ بعد آ جاؤ، یہی حرکتیں قوم نوح نے کیا جو تم کر رہے ہو، یہی قوم عاد نے کیا، یہی قوم سمود نے کیا، یہی قوم لوط نے کیا، یہی فرعون نے کیا، اور یہی حرکتیں اور تم سے پہلی قومیں کر چکی ہیں. سب کو ہلاک کر چکے ہیں اور تم سے طاقت قوت پاور میں زیادہ تھے، اور ہمیں ہلاک کرنے میں کسی چیز کو وجود ملانے کے لیے پلک جھپکنے تک کی بھی ضرورت
نہیں ہے. فہل میں مدکر یہاں ختم ہو گیا. اب آگے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اللہ اکبر. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اور ہر چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں ضائع نہیں. فی الزبر میں زبر یعنی کتابوں میں نوٹ ہے. کتابوں سے مراد نام ہے اعمال. اقرا کتاب آگا اپنے کتاب کو پڑھو. اللہ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، کیا حرکات، کیا کردار، کیا افناتے ہیں، کوئی چیز ہم سے اوجھل نہیں، ضائع نہیں، سب نام اعمال میں نوٹ ہے. ٹھیک سمجھ گئے؟ یہ تو بالکل واضح ہے. اور ایک کتاب ہم کو کب ملے گی؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَدِيثًا. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، نوٹ ہے، نظر نہیں آ رہے. اور یہ کتاب کب نکالیں گے؟ قیامت کے دن. اور کہیں گے بندے یہ تیرا نام اعمال کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو کچھ تو نے کیا تھا یہ دیکھ تیرا ریکارڈ موجود ہے. اقرأ کتابک، اپنے نام اعمال پڑھ لے، اپنی کتاب پڑھ لے، خود فیصلہ کر لے گا تو جنت کے لائق ہے جہنم کے لائق. کل صغیر و کبیر مستطر. اور سورۃ کہف کی آیت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. دیکھا ارے کیسا نام اعمال ہے. ریکارڈ کرنے والے کیسے تھے؟ نہ کوئی صغیرہ چھوڑا ہے نہ کوئی کبیرہ، سب اس کے اندر موجود ہے. وَكُلُّ، اور ایک معنی اس کا بیان کل شیء فعلوہ، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ چکا ہے. وہی تقدیر. وَكُلُّ صغیر وکبیر مستطر. اور ہر صغیر اور کبیر، چھوٹی بڑی چیز، مستطر ہمارے یہاں سطر میں ڈالی جاتی ہے. کہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ الْحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہر چھوٹی بڑی نیکی یا ہر چھوٹا بڑا گناہ اور برائی مستتر، سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نام اعمال میں نوٹ ہے، لکھا ہوا ہے. تمہارے نام اعمال میں سب سطر یعنی لکھا ہوا ہے. اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. بات ہو گئی نا. اب ان المتقین فی جنات و نہر، جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نہر. بے شک متقین جو ہوں گے، یہ تو گزر چکے، ان المجرمین فی ضلال و سعور. جہاں اللہ تعالیٰ اہل نار کا تذکرہ وہیں اہل نار. ان المجرمین فی ضلال و سعور یوم یسحبون علی النار ذوقوا مس سقر. موجود ہے وہاں. یہاں اب آخر میں متقین کا تذکرہ کیا. ان المتقین، بے شک متقین جو ہوں گے، او کیا پوچھنا، جنات، بڑی بڑی جنتوں میں ہوں گے، ونہر، اور نہروں میں ہوں گے، چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی. یہ تو جنت کامیابی ہے. فی مقعد صدق، اللہ اکبر، ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوں گے جو بڑی عزت والی جگہ ہوگی، تکریم جگہ ہوگی. وہ کیا ہے؟
عند ملیک مقتدر، ہر قسم کی قوت رکھنے والے ملک بادشاہ یعنی اللہ کے بازو میں بیٹھے ہوں گے. ملک ایسے بادشاہ، ایسا پاور رکھنے والا جو ہر چیز پر قدرت نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے پاس بیٹھے ہوں گے. بہت بڑی کیا ہے فضیلت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدر قدر والا، ملک بادشاہ. اور مقعد کہتے ہیں کرسی ہے نا یہ جس پر بیٹھے مقعد، تو بیٹھے ہوں گے. کہاں بیٹھے ہوں گے؟ عند ملیک، بڑا پاور رکھنے والے بادشاہ کے پاس، عزت والی مجلس میں وہ بیٹھے ہوں گے. یہ متقین کا مقام اور مرتبہ ہے. حدیث کے اندر کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ عدل و انصاف والا. صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا المقسطون عند اللہ، المقسطون عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا بڑی مشہور حدیث، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، یقیناً مقسطون عدل و انصاف کرنے، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. دیکھیں، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف کرو چونکہ مقسطین سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور، نور کے ممبر بنے ہوں گے، عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جائے جانے. اللہ اکبر، اللہ کے دائیں جانے. بڑے بڑے اسٹیج لگے ہوں گے نور کے، لائٹیں پھر خوبصورت. اب پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے فرمان مقسطون کون ہے؟ جو خاص طور سے 3 لوگوں کے ساتھ یا 3 مواقع پر بڑا عدل و انصاف کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. الذین یعدلون فی حکمہم، نمبر 1 جو ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے میں عدل و انصاف کا خیال رکھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج دنیا میں ذرا دیکھیں، آج حکم بکتا ہے، فیصلہ بکتا ہے. اور باقاعدہ پیسہ لے کر کے جھوٹ بول کر کے سچ کو باطل اور باطل کو سچ ثابت کرنے کی کوشش ہے. سارا نظام ترازی کو درہم برہم. یہ عدل و انصاف کرنے کی کرسی پہ جو بیٹھے ان کا کردار ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کرسی پر جب بیٹھ جاتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے ان کو، تو اس موقع پر کیا ہوتے ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جب فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے فیصلہ کرنے میں عدل انصاف کا خیال رکھتے ہیں. یعنی دوستی، رشتہ داری،
خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، عدل و انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. فیصلہ کرتے ہیں گرچہ فیصلہ ان کے اپنے خلاف ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. یہی آ کے آج دنیا میں کورٹ کے اندر ہر آدمی یہی آ کر کے پھسل جاتا ہے. عدالت میں اور موقع پر فیصلہ کرنا اور فیصلے سے کوئی چیز روک نہ سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا غائب ہو گئے، معلوم ہے کس طرح غائب ہو گئے تھے، بازار میں بک رہی تھی، دیکھ لیا، جا کے کیس کیا کہ فلاں آدمی کے پاس میں نے دیکھا ہماری زرہ بک رہی ہے. اس آدمی کو بلایا گیا، یہ زرہ کہاں تھی؟ کہا میں نے خریدا. کس سے؟ فلاں یہودی سے، فلاں یہودی سے خریدا. یہ قصہ ہے نا. یہودی بلایا گیا، قاضی شریح کے سامنے حضرت علی مدعی اور مدعا علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ہے؟ کہا کہ ہاں. یہودی سے کہتا ہماری ہے. تو البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے اس پر گواہ پیش کرنا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہماری چیز ہے. حضرت علی کو ثابت کرنا ہے کہ ہماری چیز ہے. کہا جاتا ہے حضرت علی اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے کہ میرا بیٹا گواہی ہے. قاضی شریح نے کہا آپ کے بیٹے کی عزت سراخوں پر جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، لیکن باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی قبول. اللہ اکبر. دیکھا یہ مسلمانوں کا عدل انصاف تھا. اس لیے کوئی اور گواہ لائیں، یہ گواہ ہم نہیں قبول کر سکتے. کیا دل، کیا گردہ. حسن حسین کی گواہی واپس لوٹی، رد کر دی. عدالت سے حضرت حسن حسین کو واپس لوٹا دیا. یہ کون کرے گا جس کے دل میں عدل و انصاف کی اہمیت ہوگی؟ بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا واللہ جب قاضی شریح آئے، حضرت علی داخل ہوئے عدالت میں، تو لوگوں نے سوچا کہ علی کے لیے کرسی کیوں خلیفۃ المسلمین ہے. علی نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم اس وقت عدالت میں عام آدمی کی طرح فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے اس عہدے کو استعمال کر کے کرسی استعمال نہیں کرتے. کتنی عجیب تھی واللہ. یہ لوگ عدل انصاف. ہم آئے کرسی بیٹھائیں اور ہمارا مدعا علیہ کو کہاں بیٹھائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. پیش کیا. حضرت علی نے کہا کہ یہ گواہ ہمارا ہے. قاضی شریح نے رد کر دیا، بیٹے واپس جاؤ. حضرت علی دوڑ کر کے اپنے غلام کو لے کر کے آئے، نوکر کو. قاضی شریح نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہمارا غلام ہے. کہا معذرت چاہتے ہیں امیر المومنین، غلام کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. واپس لوٹا دیا. پھر قاضی شریح نے کہا ان کے علاوہ کوئی گواہ؟ علی نے کہا بس میرے پاس اب کوئی گواہ نہیں. جو گواہ ہم نے پیش کیا کوئی مقبول نہیں، ہمارے پاس اور کوئی گواہ نہیں. اتنا کہنا تھا. قاضی شریح نے کہا چونکہ امیر المومنین نے دعویٰ کیا اور گواہ اور دلائل سے ثابت نہیں کر سکے اپنی چیز، اسی لیے یہودی جو ہے وہ قسم کھائے اس کو دے دیا جاتا ہے. قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا.
یہودی کے حق میں. جب یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو فوراً یہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم جھوٹے ہیں، علی سچے ہیں. یہ عدل و انصاف تھا. مسلمان قضات نے ایسے فیصلے، ایسا عدل و انصاف کر کے دکھایا دنیا. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. کیا ہوا؟ نہیں. اس سے زیادہ سچا دین اور کیا ہو سکتا ہے جس کے اندر مسلمان قاضی امیر المومنین کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کر کے علی کے خلاف فیصلہ کر دے. اس سے بااخلاق اور اس سے عدل و انصاف والا دین کون ہو سکتا؟ کلمہ پڑھا اور کہا یہ علی کی ہے، لے جائے. واپس لوٹا دیا اور بتایا کہ یہ اونٹ کے نیچے رہی، آپ پائے نہیں، اونٹ لے کے چلے گئے اور یہ آپ کی طرح اونٹ کی نیچے رہ گئی تھی، میں نے اٹھایا بازار میں بیچ دیا تھا. جیسے اس نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے بلایا، اپنی ذرا اس کو دے دی، جیب میں ہاتھ ڈالا، 200 درہم تھے وہ بھی دیا. کہا کہ یہودی ہمارا بھائی ہو گیا، پہلے چرایا تھا، اب کلمہ پڑھ لینے کی برکت سے میں اس کو گفٹ میں دیتا ہوں. یہ دوستو بتا رہا تھا کہ یہ آج اس کی بڑی ضرورت تھی. قاضی دور حاضر کا واقعہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری جو صاحب رحمت للعالمین ہیں، اللہ کتاب کا نام سیرت پر دنیا کی سب سے بہترین کتاب جس کو کہا جا سکتا ہے، رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں ہے، اردو زبان میں لکھا، بڑی علمی کتاب، پھر عربی میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ ہوا. کتنی عجیب سی بات ہے. کوئی بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے زمین کا کیس ان کے پاس تھا، بہت بڑا آدمی، اور کیس سویا. اب عدالت کی سنوائی تھی، فیصلے کا وقت آیا تو اس جو مالدار تھا اس کو پتا چلا کہ فیصلہ قاضی سلیمان صاحب سلمان کے حق میں ہے. آیا، مسلمان تھا، ملا اور ایک پاکٹ لے کر کے آیا تھا، بیٹھا اور بتایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں اتنی بڑی جائیداد زمین ہے وہ ہماری تھی، فلاں نے قبضہ کیا ہے، اور یہ جو ہے کل آپ کے ہاں فیصلہ ہونے والا ہے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. قاضی صاحب نے کہا بے فکر ہیں، ہمارے ہاں عدل و انصاف ہوگا. حکومت ہندو راجا کی تھی. کس کی تھی؟ ہندو کی اور راجا کی. اور چیف جسٹس کون تھے؟ مسلمان تھے. اللہ اکبر. کہا کہ کل آپ آئیں، آپ کے حق میں عدل و انصاف ہوگا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں نا انصافی نہیں ہوتی. مٹھائی واپس لوٹا دیا. جانے لگا تو ٹیبل پر رکھ دیا پیکٹ جو لے کے آیا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچوں کی مٹھائی ہے. کہا قاضی صاحب نے اس کو لے جاؤ، ہمارے بچے اتنا زیادہ میٹھا کھانے کے عادی نہیں ہے، رشوت ہم نہیں لیتے. بعد میں پتا چلا وہ جو پیکٹ تھا وہ نوٹوں کا پیکٹ تھا، لاکھوں روپے تھے. قاضی صاحب نے انکار کر دیا. تو دور حاضر میں بھی خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے گئے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. آج بھی ایسے لوگ مل رہے. بہرحال تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ المقسطون عند اللہ علی منابر من نور یوم القیامہ. عدل و انصاف کرنے والے ہمارے امتی جو ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کا ممبر ہوں گے، اسی پر وہ بیٹھائے جائیں گے. اور عدل و انصاف کرنے والے کون؟ نمبر 1
الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے حکم اور اپنے فیصلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ عدل و انصاف کرتے ہیں، بکتے نہیں، جھوٹے گواہ اور رشوت لے کر کے فیصلے میں حق کو ناحق نہیں بناتے، عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال میں بھی عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اہل و عیال، بیوی، بچے، بہویں، پوتے پوتیاں، جو اپنے خاندان میں، اور جانتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں اتنا اللہ نے ان کو عزت دیتا ہے، کیا محلے کے اندر، پورے قوم برادری میں، کہ عدالت کے بجائے سب سے پہلے فیصلہ کس کے پاس لوگ لے کے جاتے ہیں؟ ان کے پاس۔ اور واقعی اب آدمی چیزیں کتنی بڑی ذمہ داری اس شخص کی ہے، عدل و انصاف۔ تو کن لوگوں کو ممبر بیٹھایا گیا؟ جو اپنے اہل و عیال، قوم اور قبیلے میں کیا کرتے ہیں؟ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو عدل و انصاف کا۔ نمبر 3، وما ولو، اور جن لوگوں پر ان کو مقرر کیا جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی آپ سیٹ ہیں، آپ کے اندر میں 50 مزدور کام کر رہے ہیں، آپ فور مین ہیں، آپ کے اندر میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے، ہوتا ہے نہیں سے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علاقے کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا ہے، تو جو آپ کے اندر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان فضیلتوں کو مستحق بنائے۔ اسی پر سورہ قمر مکمل ہو گئی، اسی پر سورہ قمر مکمل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔